MQM میں اندرونی اختلافات ہوتے ہیں؟ تمام پارٹیز میں ہوتے ہیں اور ایسے ویسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو آپ فوراً پہ جا کے رکھتی ہیں یا کسی مخصوص شخص کے پاس آپ جاتی ہیں، پولیٹیشین کے پاس؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہر پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم ہے، آپ کو تو پتہ ہے، اور رابطہ کمیٹی اور فلاں اور بہت سارے معاملات ہیں، شعبہ خواتین ہیں، تو ہر جگہ آپ کے، ہمارے پاس تو یہ تک تھا معاملہ، میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں MNA تھی تو ہمارے 90 پہ ایک باقاعدہ شام کا ٹائم فکس تھا ہر MNA کا، یعنی میرا تھا بدھ کا دن، تو اب میں بدھ کے دن وہاں جاؤں گی، آندھی طوفان، مجھے وہاں جانا ہے 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک وہاں بیٹھنا ہے، اور جو شخص آ رہا ہے نا اپنا مسئلہ لے کے، مجھے اس کا مسئلہ سن رہا ہے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ تک اس کو مجھے فالو اپ کروانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام ہے۔ اب وہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ شعبہ جات ہیں، وہ شعبہ جات بنے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ آپ اس شعبے تک جائیں، ان میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، وہ معاملات ذرا تبدیل ہو گئے، لیکن جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ آپ کس فورم پہ جا کے کہیں، میں تو ڈائریکٹ خالد مقبول بھائی سے بات کر سکتی ہوں، کوئی بات ہے تو میں کہہ دوں گی ان سے کہ خالد بھائی، ان سے کہہ دوں گی، میں کسی بھی اپنے کوئی بھی جو ہمارے رابطہ کمیٹی کے بھائی ہیں ان سے کہہ دوں گی کہ یہ مسئلہ ہے، مجھے تو کبھی اتنا سوچ نہیں پڑی کہ میں کس سے جا کے کیا کہوں، I'm telling you truth۔ ابھی اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سیاسی پارٹیز اقتدار میں ہیں وہ اپنا کام کس طرح سے سر انجام دے رہی ہیں؟ لوگوں کے مسائل، مہنگائی، لوگ تو بہت زیادہ ویسے ہی دے رہی ہیں جیسے پہلے دے رہی تھیں، پہلے والیاں دے رہی تھیں، آپ کو ہر چیز نظر آئی؟ دیکھیں نا، مجھے تو کوئی ڈفرینس نہ دیکھیے، ڈفرینس کیا نظر آئے گا، حالات جو ہیں بد سے بدتر ہو چکے ہیں، معاشی صورتحال جہاں جس نہج پہ پہنچ چکی ہے کل وہاں نہیں تھی۔ آج ایک بچہ جب اسکول کے لیے نکلتا ہے، اس کے باپ کو یہ مسئلہ ہے، وہ اسے اسکول چھوڑنے کیسے جائے، اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، تو ہر چیز، بچے آتے ہیں اسکول، میں کیونکہ اسکول رن کرتی ہوں، مجھے پتا ہے نا، بچوں سے دیکھیں تو یونیفارم دھلا ہوا نہیں، پانی نہیں تھا، استری نہیں ہوئی ہے، بجلی نہیں تھی، ہوم ورک نہیں کیا، لائٹ نہیں تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب بہت زیادہ ہو گئی جو پہلے نہیں تھی۔ اس وقت پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور جو پولیٹیشین ہیں اس کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ پہلے کبھی نہیں تھے، اس وقت جو ہیں پہلے نہیں تھے، جیسے کہ معاشی مسئلہ، جب تک آپ اپنے عوام کو سکون نہیں دیں گے، اسے آسانیاں نہیں دیں گے، اس کو سہولیات فراہم نہیں کریں گے، تو وہ شخص آپ کو کیوں مانے گا، کیوں چاہے گا، کیوں پیار کرے گا؟ ماں باپ نہیں دیتے تو بچے انہیں نہیں پیار کرتے، آپ کو تو ووٹ ڈالا ہے آپ نے ان کے لیے، تو یہ جو معاشی مسائل ہیں اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں انسیکیورٹی ہے، بے تحاشا انسیکیورٹی ہے، ہر کام میں انسیکیورٹی ہے، تو یہ چیزیں مل کے نا ایک بڑا چیلنج ہے پولیٹیکل پرسن کے لیے۔ کریے کہ ہم نے SIFC بنا دی معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس ہفتہ جو ہے ایرانی صدر آئے تھے، یہ بھی ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچیومنٹ ہے، تو اس کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں کہ عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو پھر یہ کشمکش آخر کیا ہے؟ کوشش ہے نا ان کی، وہ کوشش کر رہے ہیں، اور عوام تو اس وقت تک نہیں، عوام اس وقت تک نہیں تسلیم کرے گی جب تک اس کا پھل نہیں ملے گا نا، اس کا آپ کو نتیجہ تو نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، IMF سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، سب کچھ، لیکن جب آپ اس کو فروٹفل نتائج دیں گے تو عوام بھی خوش ہوگی۔